یار کھوچڑ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ اس کا روڑا ہی روڑا ہوتا ہے, آج تک اس پہ کام تو کبھی ہوا نہیں. کام تو نہیں ہوا, لیکن اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا تو کوئی قصور نہیں, آپ کرنے والے بنے, اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو واپس ڈگر پہ ڈالنے کا. اکاؤنٹیبلٹی ہو, اکراس دا بورڈ ہو. یہ ویسے اکاؤنٹیبلٹی شروع کب ہوئی تھی جی؟ کیا مطلب ہے یہ لفظ کہاں سے آیا تھا؟ یوں ہی سمجھ لو یہ لفظ کدھر سے ایجاد کدھر سے ہوا تھا؟ ایجاد یہ لیٹن کا لفظ ہے, لاطینی زبان کا. لیٹن پتہ کہاں کی ہے زبان؟ ہاں جی ہاں جی, کہاں کی ہے؟ اٹلی. اٹلی. کیوں لیٹن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ لاطینی. لاطینی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ماں سے پوچھو اس نے کیوں نام رکھا ہوا, میرے کھڑے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسے پھر اٹالین کہیں نا, اٹالین. اچھا. رومن کہیں, اسے لیٹن کیوں کہتے ہیں؟ کوئی لیٹن شیٹن اس کا. لیٹن کا مطلب ہوتا ہے جنوب. اچھا. جنوب کی لینگویج جو ہے تو یورپ کا جنوب بنتا ہے اٹلی. سن رہی ہو؟ میں تو سن رہی ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے تو پتا تھا, میں ذرا تمہیں سنانے کے لیے باعث کر رہا ہوں. زیادہ تر جو علوم ہے نا ان کا جو نومنکلیچر ہے, ٹرمینالوجی ہے, وہ یا گریک ہے یا لیٹن. تو لیٹن یہاں سے ہے, اور یہ لیٹن ورڈ ہے اکامپٹیر. اکامپٹیر اچھا, اس کا مطلب ہے حساب کتاب رکھنے والا, جس کے پاس حساب ہوتا ہے, خاص طور پر ان سرکاری فنڈز کا جو اہم لوگ امراء وزراء استعمال کرتے ہیں. اچھا. ہمارے ہاں ہم اکاؤنٹیبلٹی, احتساب یہ سنتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے, اور یہ دونوں لفظ کلیشے ہو چکے ہیں. یہ وہ کلیشیز ہیں جن کی اہمیت, جن کے معنی گم ہو چکے ہیں. احتساب ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس سے ہم امپریس نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے ناگزیر. اور ہر آنے والی حکومت سب سے پہلا نعرہ یہی لگاتی ہے, احتساب ہوگا. او یار مشرف اگر صرف اسی پہ عمل کر لیتے. ایک منٹ ذرا, یہ ضرور ہونا تھا. اچھا یہ تم چھوڑ چکے ہو, پچھلے 2 پروگرامز میں تم نے یہ نہیں کیا تھا, میں بڑا خوش تھا. تو تم چنگے کھوچڑو, تم مجھے یاد کیوں نہیں کراتے؟ تمہیں چینل والوں نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ یاد درست کیا کرو. چینل والوں نے مجھے اس کی حرکتیں یاد دلانے. یار تم لفظ درست کراتے ہو تو ٹول کی نہیں درست کراتے. یار ویسے ایک بات ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ این آر او کے حوالے سے زرداری صاحب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو جو سندھ صوبہ ہے ادھر تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کارڈ دوبارہ کھیل سکتی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, بڑی پاپولر ہے, اور خاص طور پر یہ انٹیریئر تو سارے کا سارا. لیکن اس مسئلے کو بھی اسٹیبلشمنٹ اگر کچھ کرنے پر تل گئی تو صرف اسی طرح ہینڈل کر سکتی ہے کہ احتساب کا نعرہ لگا دے اور احتساب ہوتا نظر آنا شروع ہو جائے. بالکل سب کا, ہر ایک کا, ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہر شخص, جو شخص کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی معاملے میں انوالو ہے, اسے جب تک کلین چٹ نہیں ملتی اس وقت تک آپ اسے تگنی کا ناچ نچا دیں. اور جیسے سپریم کورٹ نے کہا نا کہ ہم دیکھیں گے کہ نیب کس سپیڈ سے کام کرتی ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے کیسز ڈال دیے اور ہمارے ہاں روایتی دیوانی کیسز کی طرح وہ چلتے رہیں اور صدیاں بیت جائیں, ایسے نہیں ہوگا. احتساب واحد نعرہ ہے جس میں ابھی تک جان ہے, اس لیے کہ یہ کبھی ہوا نہیں. اب لوگ ترس رہے ہیں کہ ہو جائے. دیکھیں جی, جاگیرداری ختم کرنے کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا اور انہوں نے نیشنلائزیشن کی, ایوب خان نے نیشنلائزیشن کی. جاگیرداری آج بھی پھن اٹھائے ویسی کی ویسی کھڑی. نہیں یقین آتا تو ساؤتھ پنجاب میں جا کر حالت دیکھیں, سندھ میں جا کر دیکھیں حالت کیا ہے ہاریوں کی, کسانوں کی. نہیں مجھے تم پہ یقین ہے, تم بات کرو. ضیاء الحق اسلام لے کر آیا اور اس نے اسلام کے نام پر کیا سے کیا نہیں کیا 11 سال, نظام مصطفیٰ. لیکن وہ تجربہ بھی بری طرح, محض ناکام نہیں ہوا, بری طرح ناکام. تو اب فوج کے آئے بغیر, فوج آئے گی تو احتساب نہیں ہوگا, فوج کر ہی نہیں سکتی. فوج صرف ایک کام کر سکتی ہے اور اسے وہی کرنا چاہیے جو آج کل بطریق احسن کر رہی ہے, باقی کاموں کی نگرانی کرے, اس میں انوالو ہو. فوج ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے. لوگوں کو اگر نہیں پتا تو پتا ہونا چاہیے کہ فوج دیگر ممالک میں ہو نہ ہو, پاکستان جیسے ملک میں انتہائی اہم سٹیک ہولڈر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سٹیک ہولڈر جب چاہے اقتدار پر چڑھ دوڑے, اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ جب چاہے کان سے پکڑ کر کسی کو باہر نکال دیں. سر 42واں نمبر ہے نا ہمارا کرپشن میں. کتنی شرم والی بات ہے کہ ہم 42ویں نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. ویسے تو 49 سے ہم آئے ہیں, اور 49 کیا کم ہے کہ ہم 50 ٹاپ 50 اگر ہیں کرپٹ لوگ تو ان میں سے ایک ہیں.
हमारा शुमार तो बहुत दूर होना चाहिए। अच्छा जनाब, डॉक्टर ऑफ खोचियालॉजी साहब, चलो क्या? इसने खोचल पुणे में डॉक्टरेट किया हुआ, तुम्हें नहीं पता? अच्छा सवाल करो तुम। ये बताओ कि कियानी साहब को एक्सटेंशन देने पे रजामंद हो जाएंगे जरदारी साहब? कियानी साहब को एक्सटेंशन देने में ये क्वेश्चन नहीं बनता मेरे हिसाब से। क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या कियानी साहब रजामंद हो जाएंगे एक्सटेंशन लेने पर? हरगिज नहीं। पहले तो मेरे जवाब गलत होते थे, अब मेरे सवाल भी गलत हो तुम्हारा सवाल बाकायदा गलत है, बाकायदा गलत है। आसिफ जरदारी साहब तो शायद 10 दफा आज एज ऑफ टुडे वो 10 दफा एक्सटेंशन देने पर तैयार होंगे। लेकिन अगर एक्सटेंशन ये लेनी है कियानी साहब ने तो आई डोंट थिंक इट वुड बी एट द हैंड्स ऑफ आसिफ जरदारी। अच्छा, वो प्रेफर करेंगे कि मैं ना ही लूं। अगर लेनी है तो आसिफ जरदारी से नहीं लेंगे, और मेरा ख्याल है उन्हें लेनी चाहिए भी नहीं। सही। बहरहाल अब तुम दूसरी तरफ निकल गए, हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी में आप इंतहाई लकी हो, इंतहाई खुशकिस्मत हो आपकी कौम कि आप, जैसे हमने पहले तज़किरा किया कि आपकी जुडिशरी एक लंबा यू टर्न लेकर अल्लाह ताला ने फिर से आपको एक आजाद अदलिया अता किया। आजाद अदलिया बुनियाद होती है अकाउंटेबिलिटी की। सही। अब पीछे चाहिए फोर्स। नंबर 1 फोर्स कौन मुहैया करेगा? अवाम, मीडिया के साथ मिलकर। अकेली अवाम कुछ नहीं और मीडिया भी अकेला कुछ नहीं। अवाम और मीडिया जब जेल होते हैं ना तो फिर ये एक फोर्स में कन्वर्ट होते हैं। और दूसरी तरफ दीगर स्टेक होल्डर्स जिनमें सरे फहरिस्त है फौज। यार अवाम और मीडिया की तो एहतसाब में इंटरेस्ट की ये हालत है कि अल्लाह मेरा जानता, रात को फैसला लेट हो रहा था ना, मेरा ख्याल है सारी अवाम को 2.5-3 टन मूंगफली खा गई है जाग जाग। किस वक्त कालदम होगा पता नहीं क्या कहने वाला। Continuous Raat will take a break. Stay with us.